نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کے درس میں سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 78 تا آیت نمبر 82۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں مشرکین مکہ کی طرف سے آپ پر اور آپ کے صحابہ کرام پر جو مظالم ڈھائے جاتے تھے، جس انداز سے آپ کو ستایا جاتا تھا، پریشان کیا جاتا تھا، اس سے ہر مسلمان بخوبی واقف ہے۔ گزشتہ دروس میں گزر چکا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو تسلی دیتے ہوئے حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام کا ذکر فرمایا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آنے والی آزمائش اور ان کے صبر و استقامت کا تذکرہ فرمایا، پھر حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ساتھ ہی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ کتنے لمبے عرصے تک اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے اور اس کے بدلے میں قوم آپ کے ساتھ کیا کیا سلوک کرتی رہی۔ تو یہ سارے واقعات بیان کر کے اللہ رب العزت نے تسلی دی ہے کہ آپ بھی پریشان نہ ہوں، ان حالات کا مقابلہ کریں اور اپنے مشن کو نہ چھوڑیں۔ جس طرح پہلے انبیاء علیہ السلام مصائب جھیلتے رہے، سختیاں برداشت کرتے رہے، مگر آخرکار حق ہی غالب آیا اور باطل مغلوب ہوا، تو اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرما کر اشارہ دے دیا کہ آپ کو بھی اپنا وطن چھوڑنا پڑے گا اور ہجرت کرنی پڑے گی۔ تو اب یہاں پر ان آیات میں ایسے دو نبیوں کا ذکر ہے اور ان کے ظاہری کمالات کا ذکر کیا جا رہا ہے، جن کو اللہ رب العزت نے نبوت کا تاج بھی پہنایا اور ساتھ ہی دنیا میں ان کو بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ گویا اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ ہجرت کے بعد اللہ رب العزت اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکومت اور سلطنت عطا فرمائیں گے۔ نبوت اور خلافت دونوں اکٹھی چل سکتی ہیں۔ سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو بھی خلافت سے سرفراز کیا جا چکا ہے۔ بعد میں بھی جن انبیاء علیہ السلام کے لیے حالات سازگار ہوئے، ان کو نبوت کے ساتھ ساتھ خلافت بھی دی گئی، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام باپ ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں۔ یہاں پر تو ان کا ذکر اجمالی طور پہ آیا ہے، دوسری صورتوں میں تفصیل موجود ہے۔ ارشاد فرمایا وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے علم و حکمت عطا کی تھی۔
اذ یحکمان فی الحرث، جبکہ وہ دونوں کھیتی کے بارے میں فیصلہ کرتے تھے۔ وجہ تنازع یہ تھی اذ نفشت فیہ غنم القوم، کہ رات کے وقت بعض لوگوں کی بکریاں اس کھیت کو چر گئی تھیں۔ بعض لوگوں کی بکریاں کسی دوسرے شخص کے کھیت میں رات کے وقت داخل ہوئیں اور انہوں نے پورے کھیت کو پامال کر کے رکھ دیا۔ تو جس کا نقصان ہوا اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اپنی شکایت کی اور درخواست پیش کی کہ اس کے نقصان کا ازالہ کیا جائے۔ اور فرماتی ہیں مفسرین کرام کہ اتفاق کی بات ہے کہ کھیت کا نقصان بکریوں کی لاگت کے برابر تھا۔ تو جب یہ معاملہ اللہ کے نبیوں کے سامنے پیش ہوا وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، تو تنازع کے فیصلے کے وقت ہم حاضر تھے، گویا یہ فیصلہ ہماری موجودگی میں ہوا۔ کھیت کے اجاڑے جانے کا فیصلہ تو باپ بیٹا دونوں نے کیا تھا، تاہم فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، لیکن سلیمان علیہ السلام کو ہم نے زیادہ فہم و فراست عطا کی تھی اور زیادہ بہتر بات ان کو سمجھا دی تھی۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ہر ایک کو حکمت اور علم عطا کیا۔ مفسرین اکرام فرماتی ہیں کہ جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر چھوٹی تھی، مگر اللہ رب العزت نے آپ کو زیادہ سمجھ عطا فرمائی تھی۔ اس وقت خلافت کے تخت پر حضرت داؤد علیہ السلام فائز تھے۔ جب مقدمہ پیش ہوا کہ بعض لوگوں کی بکریاں رات کے وقت کسی دوسرے شخص کے کھیت میں یا باغ میں داخل ہو گئیں اور انہوں نے فصل کا نقصان کیا، تو داؤد علیہ السلام کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں فریقوں کے دلائل سنے اور اس کے بعد باغ یا اس کھیت کی مالیت کا اندازہ کیا اور بکریوں کی قیمت کا اندازہ کیا گیا، تو معلوم ہوا کہ جو نقصان ہوا ہے وہ بکریوں کی قیمت کے برابر بنتا ہے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ یہ کیا کہ ساری بکریاں کھیت یا اس باغ کے مالک کو دے دی جائیں۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام فیصلہ سنا رہے تھے اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام بھی عدالت میں موجود تھے۔ فیصلہ جب سنایا جا چکا تو انہوں نے عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ عرض کروں۔ جب اجازت مل گئی تو اجازت ملنے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مقدمہ کا بہتر حل یہ ہے کہ ساری بکریاں کھیت والوں کے سپرد کر دی جائیں، وہ ان کے دودھ، اون اور ان کے بچوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اس اثناء میں جو بکریوں کے مالک ہیں وہ کھیت میں یا اس باغ میں کام کریں۔ جب فصل اسی حالت میں آ جائے جو اجاڑے جانے سے پہلے تھی تو پھر کھیت کے مالک اپنے کھیت کو سنبھال لیں اور بکریاں ان کے مالکوں کو واپس کر دی جائیں۔ اس طرح فریقین کو ان کا حق بھی مل جائے گا اور کسی کا نقصان بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کی یہ تجویز بہت پسند آئی اور انہوں نے اپنا فیصلہ اس کے مطابق بدل دیا، اور یہ فیصلہ چونکہ فریقین کے حق میں بھی مفید تھا اس لیے دونوں فریق بھی اس پر رضامند ہو گئے اور یہ باہمی مصالحت کی صورت تھی۔ فرماتی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر اس وقت 11 سال کی تھی اور وہ 13 سال کی عمر میں اپنے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مزید 18 بیٹے اور بھی عطا فرمائے تھے، لیکن جو فہم اور جو دانائی اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی وہ کسی دوسرے بیٹے میں موجود نہیں تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زبور عطا فرمائی اور سلیمان علیہ السلام کو بعض صحیفے عطا فرمائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انہوں نے ایک فیصلہ فرمایا، سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے کو رد کر دیا۔ تو ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ کیسے ہوا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے تو کیا ان کی شریعت میں فیصلے کو تبدیل کیا جا سکتا تھا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ
کہ اس وقت کی شریعت میں فیصلے کی تبدیلی جائز تھی، اور آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک جج، ایک قاضی عدالت میں فیصلہ دیتا ہے تو دوسرے جج کو فیصلہ تبدیل کرنے یا اس کو منسوخ کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ بڑی عدالتیں چھوٹی عدالتوں کے فیصلوں کو تبدیل کر دیا کرتی ہیں، اور کچھ روایات میں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ داؤد علیہ السلام کی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی جج کی حیثیت حاصل تھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے خود ان کو مقدمات کی دیکھ بھال کا کام تفویض کر رکھا تھا۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ابھی قطعی طور پر فیصلہ نہیں فرمایا تھا، بلکہ اپنی رائے ظاہر کی تھی کہ اس مقدمہ کا فیصلہ اس طرح ہونا چاہیے۔ اس دوران میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنی رائے کا اظہار کر دیا، جسے قبول کر لیا گیا۔ نبی جو فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی وحی آ جائے، وہ حکم تو قطعی ہوتا ہے، اس کے اندر رد و بدل کی گنجائش نہیں ہوتی، اور دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ جب وحی الہی نہیں آتی تو وحی الہی نہ آنے کی وجہ سے نبی کو اختیار ہوتا ہے کہ اپنے اجتہاد کے ذریعے سے فیصلہ کریں۔ اس واقعے سے تین باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ دونوں حضرات صاحب اقتدار تھے، کیونکہ فیصلے حکام ہی کیا کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ خداداد صلاحیت میں لوگوں کے درجات مختلف ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دونوں حضرات کو حکمت عطا فرمائی تھی، مگر سلیمان علیہ السلام کا پایہ بڑا ہوا تھا۔ ہم نے سلیمان کو فیصلہ کی سمجھ دی، یہ جو فرمایا ہے تو فرماتے ہیں اس کا یہی مطلب ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی شان ہی نرالی تھی۔ اور تیسری بات یہ کہ فطری صلاحیت کی کمی یہ نقص نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کو دانش مندی اور علم عطا فرمایا۔ اس میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حکمت سے مراد فطری استعداد ہے، اور علم سے مراد علم نبوت ہے۔ لہٰذا داؤد علیہ السلام کی شان میں کسی کمی کا خیال دل میں کسی کے نہیں آنا چاہیے، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام ہوں یا حضرت سلیمان علیہ السلام، دونوں ہی جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان انبیاء پر کیے گئے بعض انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُدَ الْجِبَالَ، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی آپ کے تابع کر دیا تھا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام خوش الحانی کے ساتھ اللہ کی نازل کردہ کتاب زبور کی تلاوت کرتے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، تو پہاڑ اور پرندے بھی ہم زباں ہو کر تسبیح کرنے لگتے۔ پہاڑوں اور پرندوں کی یہ تسبیح زبان حال سے نہیں بلکہ زبان قال سے ہوتی تھی۔ زبان حال کی تسبیح تو اب بھی ہر چیز بیان کرتی ہے جسے ہم سن نہیں سکتے، مگر پہاڑ اور پرندے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح میں شامل ہوتے تھے وہ زبان قال سے ہوتی تھی۔ یہ داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ پتھر، درخت اور پرندے بھی بولنے لگتے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے ساتھ یہ فرما دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ داؤد علیہ السلام کا ذاتی فعل تھا، ان کا اپنا کمال تھا یا انہیں اس کا اختیار حاصل تھا۔ فرمایا وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اس فعل کو انجام دینے والے ہم تھے۔ اللہ رب العزت یہ کام اپنی قدرت تامہ سے کرتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت تلاوت قرآن کریم کر رہے تھے۔ ان کی آواز جب سنی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش الحانی سے ان کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ ابو موسیٰ کو اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام جیسا گلا عطا فرمایا ہے۔ خوش الحانی سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا بہت ہی اچھا ہے، مگر اس کو گانے کی طرز پر نہیں پڑھنا چاہیے، اس کو علماء نے مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے ایک اور انعام یہ بھی فرمایا تھا
وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے آپ کے لیے لباس بنانے کا فن بتا دیا تھا، لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ، تاکہ وہ تمہیں دوران جنگ بچا سکے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ خاصیت تھی کہ آپ لوہے کو گرم کیے بغیر کڑیاں بناتے تھے اور پھر انہیں جوڑ کر زرہ تیار کر لیتے جو جنگ کے دوران پہنی جاتی تھی۔ اللہ رب العزت نے آپ کے ہاتھ پر لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا تھا۔ جس طرح لوہا آگ پر گرم کرنے سے نرم ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو موڑ کر اس کی چیزیں بنائی جاتی ہیں، اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ جب لوہے کو ہاتھ میں لیتے تھے تو گرم کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، بلکہ وہ لوہا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہی نرم ہو جاتا تھا۔ آپ جس طرف چاہتے تھے اسے آسانی سے موڑ لیتے تھے اور اس سے چیزیں بنایا کرتے تھے۔ فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا تم شکریہ ادا کرنے والے ہو؟ یہ اللہ رب العزت کا خاص انعام تھا کہ تمہارے فائدے کے لیے داؤد علیہ السلام آسانی سے زرہ سازی کر لیتے تھے، ورنہ عام طور پر تو لوہے کو گرم کرنا اور اس سے زرہ بنانا بڑی محنت اور مشقت کا کام تھا۔ یہ صنعت داؤد علیہ السلام کے ساتھ دنیا سے رخصت نہیں ہوئی بلکہ دنیا میں باقی رہی۔ لوگ اس کو برابر ترقی دیتے رہے، یہاں تک کہ آج بھی جنگ کے ساز و سامان اور اسلحہ سازی کا شعبہ کہیں سے کہیں پہنچ چکا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے سکھلانے سے ہی ہے، پس لوگوں کو اللہ رب العزت کی اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بعض خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے تند و تیز ہوا کو مسخر کر دیا، تجری بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، جو اللہ کے حکم سے اس ارض مقدس کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ برکت والی سرزمین سے مراد ارض شام یعنی بیت المقدس ہے، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جائے قیام تھی۔ آپ جب کہیں باہر جاتے تو وطن کی طرف ہوا کے ذریعے واپس آتے۔ جن لوگوں کو اللہ رب العزت کی قدرت سمجھ نہیں آتی پھر وہ ایسے معجزات پر اعتراض کرتے ہیں اور یہ باتیں ان کی عقل میں آنے والی نہیں ہوتی، اور حقیقت بھی ایسی ہے کہ نہ پروردگار عالم کا احاطہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اللہ کی قدرت کا احاطہ کیا جا سکتا ہے۔ تو کسی نے کہا ہے نا کہ تو دل میں تو آتا ہے پر عقل میں نہیں آتا، میں جان گیا کہ تیری پہچان یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہیں، اللہ کی مشیت اور ارادے میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا تخت بچھاتے، اس پر خود سوار ہوتے اور اپنے حواریوں کو، اپنے ساتھیوں کو سوار کراتے اور پھر ہوا کو حکم دیتے تو وہ آپ کا تخت ہیلی کاپٹر کی طرح فضا میں لے اڑتی تھی، اور اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا سفر ایک دن میں اتنا طے ہو جاتا تھا جس کو طے کرنے کے لیے ایک مہینہ چاہیے تھا۔ شام سے یمن اور یمن سے شام تک کا سفر ایک دن میں کر لیتے تھے، اور کسی خطرے یا کسی حادثے کا خطرہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ سورۃ صاد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما، ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی اور آپ کو نہ صرف زمین پر خلافت عطا فرمائی بلکہ آپ کے لیے ہواؤں کو، جنات کو، پہاڑوں کو اور پرندوں کو بھی مسخر کر دیا تھا، اور واقعی یہ آپ کی بے مثال حکومت تھی جو آپ کے بعد کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ فرمایا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں، ہمارے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اور ہم ہر چیز پر قدرت بھی رکھتے ہیں۔
فرمایا وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، اور ہم نے شیاطین یعنی جنات کو بھی آپ کے تابع کر دیا تھا جو آپ کے لیے غوطہ لگاتے تھے، یعنی سمندروں سے موتی اور جواہرات نکالتے تھے اور جنہیں پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کام میں لاتے تھے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ جنات اس کے علاوہ دیگر کام بھی انجام دیتے تھے۔ سورۃ سبا میں ہے کہ پتھروں کو تراش کر برتن بناتے تھے، بڑے بڑے پتھروں کو کاٹ کاٹ کر عمارتیں بناتے تھے۔ فرمایا وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان کی نگرانی اور حفاظت کرنے والے تھے تاکہ وہ کوئی شرارت وغیرہ بھی نہ کر سکیں۔ اگر کوئی جن کسی کام میں گڑبڑ کرتا تھا یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم ان کو سزا بھی دیتے تھے۔ گویا اللہ رب العزت نے جنات کو مکمل طور پر سلیمان علیہ السلام کے تسلط میں کر دیا تھا کہ وہ جس طرح چاہیں ان سے کام لیں، اور وہ ان کے حکم کی نافرمانی بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اللہ رب العزت خود ان پر نگران تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے بہت بڑا فضل بھی فرمایا تھا اور بڑے انعامات سے ان کو نوازا تھا، ان کو بلند مرتبہ بھی عطا فرمایا، بلند مقام بھی عطا فرمایا تھا۔ اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام پر کچھ آزمائشیں بھی آئیں جن کا ذکر یہاں تو نہیں ہے مگر دوسرے مقامات پر اس کا ذکر موجود ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔